اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دنیا کے منحوس ترین قبالہ جادو کی حقیقت پر ہر کوئی واقفیت رکھتا ہے، جو کہ ازل سے یہودیوں کے لیے اہم علوم میں سے ایک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا قدیم کی ہزارہا دریافت ہونے والی پرانی کتابوں پر یہودی نشانات ملتے نظر آتے ہیں، جو اس بات کو پختہ دلائل کے ساتھ یقینی بناتے ہیں کہ یہودی ہمیشہ سے ہی اس قبیح جادو کا استعمال کرتے آئے ہیں، اور اس پر باقاعدہ علم حاصل کرنے کے لیے کتابوں کو بھی مرتب کیا جاتا رہا، تاکہ تمام یہودی اس جادو کو سیکھ کر دنیا پر قبضے کی خواہش کو پورا کر سکیں۔ یعنی پوری دنیا پر یہودی قبضے کی خواہش اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ یہودیوں کی تاریخ، اور وقتاً فوقتاً مختلف تاریخی مقامات سے دریافت ہونے والی پرانی قبالہ جادو کی کتابیں اس قول کو مزید پختہ بناتی رہتی ہیں۔ جی ہاں سامعین، جس طرح صدیوں سے قبالہ نامی جادو اس کرۂ ارض کو ناپاک کرنے کا سبب بن رہا ہے، اسی طرح یہودی تاریخ کی پرانی کتابیں بھی سامنے آ رہی ہیں، جس کا ظہور اس وقت ہوا جب ترکی کے ایک نواحی علاقے سے سانپ کی کھال میں لپٹی 1000 سالہ پرانی 5 کتابیں دریافت ہوئیں۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کو یہودیوں کی طرف منسوب کرنے کی وجہ وہ نشانات ہیں جو کہ آج یہودی لابی کے استعمال میں عام ہیں، یعنی 6 کونوں والا ستارہ جسے سٹار آف دی ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے، اور 3 کونوں والی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بیفومٹ کی تصویر اور شیطانی ستارے کو بھی استعمال کیا گیا ہے، جو کہ چرچ آف سیٹن کی علامت ہے، جبکہ اس کے اندر لکھے گئے الفاظ میں سے چند پر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کتابیں قبالہ نامی بدنام زمانہ جادو کی تعلیم پر مشتمل ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، ان کتابوں سے متعلق تاریخ کے اوراق کھنگالیں تو ہم پر یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں بنی اسرائیل یعنی یہودی لوگ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا، اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کالے جادو کی ہی حکمت موجود تھی، جس کے ذریعے آپ علیہ السلام جنات کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کی ان کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے کر ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ جبکہ دوسری جانب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تو یہودیوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اور بولے کہ آپ ہمارے مسیحا نہیں ہیں بلکہ ہمارا مسیحا کوئی اور ہے، کیونکہ ان یہودیوں نے جب قبالہ نامی جادو سیکھا تو وہ اس جادو کے ذریعے کسی اور دنیا سے مخاطب ہوتے تھے۔ وہ جس دنیا کی بات کر رہے تھے وہ ابلیس کی دنیا تھی، جسے وہ روحانی دنیا کہا کرتے تھے۔ اس طرح وہ بڑے شیطان یعنی ابلیس سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے۔ اسی ملعون نے انہیں بتایا کہ تمہارا مسیحا کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہے۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے شیاطین سے تو باتیں کرتے ہی تھے، اب بڑے شیطان سے بھی باتیں کرنے لگے، جس سے باتیں کرنے کا راستہ انہی چھوٹے شیاطین نے ہموار کیا تھا، اور یوں یہ لوگ شیطان اور اس کی باتوں پر منوعن ایمان لانے لگے۔ لہٰذا مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا، جس کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئیں۔ لیکن پھر انہیں ڈھونڈ نکالنے کی کوشش میں ایک دفعہ پھر یہودی اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب 1128 عیسوی میں یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا نائٹ ٹیمپلر، اور یہ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ سن 1860 عیسوی میں برطانیہ کے 2 انجینئرز نے یہاں کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکے، تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک بڑا جال نظر آیا جو کہ ان نائٹ ٹیمپلرز نے کھودی تھیں، تاکہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں۔ لہٰذا بہت سی کوششوں کے بعد وہ یہ نایاب اور جادوئی اثرات والی چند کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں کالے جادو اور پراسرار رسومات کا تمام علم موجود تھا۔ ان بے شمار کتابوں میں سے چند کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا بنیادی مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کرتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ اور ساتھ ہی جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کا یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ تب مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلرز یعنی بنی اسرائیلی یہودی اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں سے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔
یہاں اسکاٹ لینڈ میں ان نائٹ ٹیمپلرز یہودیوں نے لوگوں کو طاقت اور دولت کے سہانے خواب دکھانے شروع کر دیے، کیونکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور لوگوں کی نفسیات سے کھیلنے کے تمام تر حربے جان چکے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ لوگ دولت اور ان کی سوچ کا شکار ہو کر ان میں شامل ہوتے گئے، کیونکہ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت ہی چاہتا ہے، اور یوں یہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگی، یہاں تک کہ اسے سن 1128 میں مذہبی تنظیم تسلیم کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں اس نائٹ ٹیمپلر نامی تنظیم کو تمام یورپی قوانین سے استثناء حاصل ہوا، اور یہی چیز ان کے طاقت میں اضافے کا باعث بنی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادیں، قلعوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے وسائل پر قبضہ کرنے لگیں۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کے سربراہ کو گرینڈ ماسٹر اور ان کے نائبین کو ماسٹر کہا جاتا۔ دوستو یاد رہے کہ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا تھا، جبکہ یہ بھی واضح رہے کہ اس زمانے میں لوگ بیرون ممالک سفر کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں کا خدشہ رہتا تھا، لہٰذا ان نائٹ ٹیمپلرز نے تھوڑی سی فیس کے بدلے لوگوں کی نقدی اور رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دیا۔ اسی سسٹم کے ذریعے آگے چل کر بینکاری کا نظام متعارف کروایا گیا۔ بعد میں یہی یہودی نائٹ ٹیمپلرز یورپ میں پہلے سے موجود ایک تنظیم میسن گلز میں شامل ہو گئے، اور یہاں قبالہ جادو کی رسومات اور علامات متعارف کروانا شروع کر دیے، اور آہستہ آہستہ قبالہ جادو کی کتابیں اپنا اثر دکھانے لگیں، لیکن ابھی بھی کئی کتابیں منو مٹی تلے دبی ان یہودیوں کو اپنے فتنے سے محفوظ رکھے ہوئے تھیں۔ ناظرین اکرام، حالیہ دنوں میں ترکی کے شہر سے ایسی ہی نوعیت کی چند کتابیں دریافت ہوئی ہیں جنہیں ہیکل سلیمانی میں دب جانے والی کتابوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جو کہ سانپ کی کھال میں لپٹی ہوئی ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 5 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ دوستو ان کتابوں کو مذہبی کتابوں کا نام دیا گیا ہے، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہودی اس علم کو مذہب کا حصہ سمجھ کر حاصل کرتے تھے، لیکن ان پر موجود شیطانی علامات شیطانی عملیات کا پتہ دیتی ہیں، جیسا کہ بکرے کے سر کے نشان کے طور پر موجود ایک خاکہ جسے موجودہ دور میں بیفومٹ کہا جاتا ہے، جس پر یہودی عقیدہ ہے کہ یہ بیفومٹ ان کے شیطانی خدا تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علامات ہر جگہ استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ ان پر اسرار تاریخی کتابوں پر الٹے ستارے کی موجودگی یقین دلاتی ہے کہ یہ ان شیطانی پجاریوں کی ہی کتابیں ہیں جو کہ جادو سیکھنے کے خواہش مند تھے۔ محترم ناظرین، یہاں بتاتے چلیں کہ یہ قبالہ نامی جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ایک ایسا علم ہے جو کیمیائی، جادوئی، برقیاتی لہروں یا ہپناٹزم کے ذریعے دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے، جو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک ترین جادو ہے۔ اسی کے ذریعے یہ الومیناٹی، جو کہ دنیا کا 1% ہے، شیطان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں، اور شیطان انہیں دنیا کو گمراہ کرنے اور اس پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سمجھاتا ہے، جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت اور حکمرانی کے خواب کو پورا کر چکے ہیں، جو کہ بلا شبہ عارضی ہے۔ جبکہ ترکی سے دریافت ہونے والی 5 پر اسرار کتابیں اگر انہی قبالہ جادو سے تعلق رکھتی ہیں، تو ترکی حکومت کو چاہیے کہ ان کتابوں کو جتنی جلدی ہو سکے تلف کر دیں، تاکہ یہ کسی مزید نئے فتنوں کا باعث نہ بنے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے جادو کرنے والوں سے لڑنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک پہنچانا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔